الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. رے رحمت می برسا مولا دیکھتی آساں غریبانی ہری کر دے تے جڑی ول سک گئی آس امید والی می رحمت دا پاکے ہری کر دے. مولا 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 اسمنیا اس مجرم دھرم دیار دک سمجھ کے بری کر دے تے دن واسطہ کربل دے کاری دا تے ساڑے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے. الہی کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ورقبول منا دست دامان آل رسول. الہی کے محمد رسول ہم گناہگاروں کی دعا اپنی بارگاہ میں کر قبول. حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون
وبشر المؤمنین۔ فرمایا کریم اللہ نے وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ پر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن بندہ جو ہے، اس مومن بندے کی صفت میں وہ یہ ہے کہ وہ پہلے نمبر پر توبہ کرنے والا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ فرمایا الصائمون، اور روزے رکھنے والا، حامدون، حمد کرنے والا، راکعون، رکوع کرنے والا، ساجدون، سجدہ کرنے والا، آمرون بالمعروف، اور وہ نیکی کی دعوت دینے والا، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والا، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وبشر المؤمنین، یہی مومن ہے، اسی کے لیے اللہ نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو گزشتہ جمعے اور اس سے گزشتہ جمعے کا ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ مومن شخص جو ہے اس میں صفات جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہوتا ہے، جس کو پچھلے جمعے بتایا احادیثوں کے مطابق کہ اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اگر وہ اس برائی کی طرف چلا جاتا ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حدود قائم کی ہے، منع کیا ہے، فرمایا وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ اور بتایا حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کرنے والا ایسا ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر فرزند آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر دے۔ اور پھر بتایا کہ اگر ایک 100 قتل کرنے والا بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں آ گیا اور اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرمانے والا۔ اور بتایا کہ اگر بنی اسرائیل کی قوم ایک جگہ جمع ہو گئی اور اللہ نے فرمایا محبوب کلیم اس جگہ پر بارش نہیں برساؤں گا، باری تعالیٰ وجہ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ان بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے میں خدا کو ناراض کیا ہوا۔ اور آپ نے سنا کہ اس شخص نے وہاں پر کھڑے ہو کر یا بیٹھے اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کی، اللہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے توبہ کو قبول کیا، بارش کو برسا دیا۔ اور بتایا عمر بن خطاب آ رہے ہیں، دور حکومت عمر کا ہے، سامنے ایک شخص آ رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، عمر کو دیکھا، فوراً اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کی، اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لے، آئندہ میں کبھی شراب نہ پیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا اور اس کی بوتل شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا۔ اور یہ پہلی صفت کا ذکر کیا تھا ہم نے۔ آج جو ہے وہ دوسری صفت، تیسری صفت کے بارے میں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ تک گوشگوار کرتے ہیں کہ توبہ کرنے والے بار بار اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اب آگے جو اللہ نے فرمایا جو مومن کی دوسری صفت ہے وہ ہے العابدون، وہ مومن اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ دن ہو
تب بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات ہو تب بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے مسجد میں تب بھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ جب مسجد میں اذان نہیں آتی، تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ بندہ اٹھتا ہے پھر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب سورج نکل آتا ہے وہ اشراق پڑتا ہے تب بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے بعد جب سورج تپش میں پہنچ جاتا ہے پھر وہ چاشت پڑتا ہے، فرمایا پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، ادھر سے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اس مومن کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے، وہ بندہ فوراً اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، بندگی کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری بندگی کرنے آیا ہوں، اللہ تیری حمد کرنے آیا ہوں، اللہ تیری ثنا کرنے آیا ہوں، اللہ تو برزوگی والا ہے، اللہ تو برتری والا ہے، اللہ تو شان والا ہے، اللہ تو عزتوں والا ہے، اللہ یہ ساری کائنات کو بنانے والا تو ہے، ساری کائنات کو چلانے والا تو ہے، اللہ رزق دینے والا تو ہے، اللہ پیدا کرنے والا تو ہے، اللہ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، میں بندہ تیری عبادت کیوں نہ کروں، میں بندہ تجھے سجدہ کیوں نہ کروں، میں بندہ تیری بارگاہ میں آ کر کیوں نہ جھکوں، میں بندہ تیری بارگاہ میں آ کر کیوں نہ مانگوں۔ جب یہ بندہ آتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، گویا اللہ فرماتا ہوگا اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، کاروبار اس نے چھوڑ دیا ہے، بیوی بچوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، گھر بار کو اس نے چھوڑ دیا ہے، بیٹھنے والے یاروں دوستوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، بستر کو اس نے چھوڑ دیا ہے، آرام کو اس نے چھوڑ دیا ہے، میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اور آ کر مجھے سجدہ بھی کر رہا ہے، مجھے پکار بھی رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں تیرے واسطے ہیں، استغفر اللہ، اللہ میں اپنے گناہوں کی تیری پاک بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میری بندگی کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، میری بارگاہ میں آ کر جھک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ سجود کرتا ہے، اور فرمایا مومن ہی وہی ہے، مومن کی صفت یہی ہے، جب گناہ ہو توبہ کرے اور جب وقت ملے اللہ کی عبادت کرے۔ توبہ کرنے کے بعد دوسری صفت نمایاں ہی اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا ایک اللہ کا بندہ تھا اور وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ جا رہا ہے سفر پر، تو ان کا ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کا گھر موجود تھا، اور ادھر سے آذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ادھر سے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ امیر وہ بادشاہ اس کا غلام جو ہے، جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، جو مومن ہے، اس کے کانوں تک جیسے آواز پہنچتی ہے وہ اپنے مالک کو کہتا ہے میرے آقا، اے میرے بادشاہ، سواری کو روکیے۔ کہا کیوں روکتا ہے؟ کہا اس وجہ سے میرے اس خدا کا نام بلند ہو رہا ہے، اس کا بلاوا آ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جاؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، دوڑو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی آ جاؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔
یہ ترانے میرے کانوں میں آ رہے ہیں، لہذا میرا دل یہی چاہتا ہے اس جگہ سے میں آگے نہ بڑھوں، بلکہ اسی جگہ پر، اسی مسجد میں، اسی اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کی بندگی کر لوں، اللہ کی حمد کر لوں، میں اسے سجدہ کر لوں، میں اس کی پاکی بیان کر لوں، تب مجھے سکون ملے گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اللہ کی بندگی کر لو۔ اب وہ امیر سادہ، وہ بادشاہ، وہ آقا باہر ہے، وہ غلام اندر آتا ہے، وضو کرتا ہے اور آ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کو نیت کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اخلاص شریف پڑھ لیتا ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، اللہ تو بلندیوں والا ہے، سبحان ربی العظیم، اللہ تو بلندیوں والا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کو پکارا ہے، ربنا لک الحمد، اللہ ساری حمدیں، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بلندیوں والا ہے، اللہ تو شانوں والا ہے، اللہ تو عظمتوں والا ہے، اللہ تو مقاموں والا ہے، اللہ تو رفتوں والا ہے، اللہ تیری عظمت، تیری شان بلند و بالا ہے۔ وہ بندہ بندگی کر رہا ہے، اسے سرور مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، لذت آ رہی ہے، کیف آ رہا ہے، سکون ملتا ہے اللہ کے گھر اللہ کی عبادت کرنے میں۔ اب وہ جو باہر کھڑا ہے، باہر کھڑا بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے چنگا عجیب آدمی ہے، مسجد میں گیا ہے، باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ باہر سے کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے جو اس کا نام ہے کہ بھائی جلدی آ، کیوں نہیں آ رہا؟ آگے سے وہ غلام، وہ شخص اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ اندر سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کیوں نہیں باہر آ رہا؟ کیا چیز ہے جو تجھے مسجد سے باہر آنے نہیں دیتی؟ وہ اندر سے کہتا ہے مجھے وہ چیز اندر سے باہر نہیں آنے دیتی جو تجھے اپنے اندر آنے نہیں دیتی۔ کہا مجھے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی ثنا کرنا، اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ یہ میری پسندی مجھے باہر نہیں آنے دیتی، اور تیری پسندی یہ ہے کہ تجھے اس مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتی کہ جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے، جس خدا نے تجھے مال دیا ہے، جس خدا نے تجھے دولت دی ہے، جس خدا نے تجھے عزت دی ہے، جس خدا نے تجھے شہرت دی ہے، جس خدا نے تجھے میرا آقا بنایا ہے، مجھے تیرا غلام بنایا ہے، لہذا تیرا کہا، تیرا حکم میرے اوپر چلتا ہے، تو میں اس خدا کی بندگی کیوں نہ کروں، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ رک جا، ٹھہر جا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، مکمل نماز پڑھوں گا، مکمل نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آؤں گا۔ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز مکمل پڑھتا ہے، پڑھ کے باہر آتا ہے، وہ بادشاہ، وہ امیر، وہ کہتا ہے بتا تیرے اندر اتنی جرأت، ہمت جواب دینے کی کہاں سے آ گئی؟ تجھے پتہ بھی ہے کہ تو میرا غلام ہے، میں اس سے تجھے سزا دے سکتا ہوں۔ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیوں کہ جب میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جب میں اللہ کی بندگی کر رہا تھا، جو مجھے سکون مل رہا تھا، جو مجھے لذت مل رہی تھی، کائنات میں کسی کام پر نہیں، تو لہذا میں تو اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے مومن کی صفت جو ہے وہ یہی ہے، توبہ اللہ کی پاک بارگاہ میں کرنے والا ہوتا ہے، دوسری صفت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس مشکل میں ہو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور فرمایا الحامدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی حمد بھی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی پاکی بھی بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ اب بتایا گیا ایک اللہ کے نبی
حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، توجہ کے ساتھ سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ کہا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل، آج مجھے وہ شخص بتا جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، جو مومن ہو۔ مومن کون ہے؟ توبہ بھی کرنے والا ہوگا، عبادت بھی کرنے والا ہوگا، حمد بھی کرنے والا ہوگا، سجدہ بھی کرنے والا ہوگا، روزہ بھی رکھنے والا ہوگا، رکوع بھی کرنے والا ہوگا، برائی سے روکنے والا بھی ہوگا، نیکی کی دعوت دینے والا بھی ہوگا، اپنی جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہوگا، سود سے بچنے والا بھی ہوگا، زنا خوری سے بچنے والا بھی ہوگا، ریاکاری سے بچنے والا بھی ہوگا، غیبت سے بچنے والا بھی ہوگا، حسد سے بھی بچنے والا ہوگا، وہ مومن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتا کوئی ہے ایسا جس میں یہ صفتیں پائی جائیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آؤ آپ کو لے چلے ایک ایسے شخص کے پاس۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پڑتے ہیں اور ایک جنگل میں جاتے ہیں، اور ان جنگلوں میں ایک پہاڑ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا ایک شخص ہے جس شخص کو جذام کی بیماری ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھ بازو وہ جو ہے وہ گل گئے، پاؤں جو ہے وہ گل گئے۔ اب وہ اس جگہ پر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہا یہ شخص جس کے بازو نہیں ہے، جو جذام کی بیماری میں مبتلا ہے، جس کے پاؤں نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، یہ اللہ کی بندگی کرنے والا، یہ بندہ سجدہ سجود کرنے والا، یہ بندہ رکوع کرنے والا، یہ بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں راز و نیاز کی التجائیں کرنے والا، اور پھر بھی اس کا حال یہ ہے، یہ کیسے ساروں سے مختلف ہو سکتا ہے، کیسے یہ مومن پکا ہو سکتا ہے جس میں اتنے معاملات آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس شخص کو دیکھو۔ جب قریب گئے، پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ تیری پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرتا ہوں، اللہ تیری حمد کرتا ہوں، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو شان والا ہے، اللہ تو بلندیوں والا ہے، اللہ تو کائنات کا والی ہے، کائنات کا مالک ہے۔ اے پروردگار میں تیری ہی عبادت کرنے والا ہوں، اللہ میں تیری اس رضا پر راضی ہوں، میرے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تو نے دیے تھے، جب تو نے دیے تو بھی میں تیری رضا پر راضی، اللہ تو نے لے لیے تو بھی میں تیری رضا پر راضی، اللہ یہ پاؤں یہ ٹانگیں تو نے دی تھی، اللہ آج تو نے لے لی ہے، اللہ میں شکوہ نہیں کرتا، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ جب وہ بندہ وہاں پر بیٹھا اللہ سے حمد کر رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، اللہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے اس کریم خدا کی پاک بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو مانگ لے، اس کریم خدا کی پاک بارگاہ میں اس بیماری سے نجات حاصل کر لے۔ کہا نہیں، میں اس رضا کی رضا میں راضی ہوں کہ وہ خدا مجھ سے ایسے راضی ہے تو میں بندہ اس سے ایسے راضی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام قریب ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا مجھے حکم ملا ہے یہ جو تیری آنکھیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اس شخص کی آنکھیں جو ہے باہر آ جاتی ہیں، بینائی ختم ہو گئی، نظر نہیں آ رہا، ہاتھ پہلے سے چلے گئے، پاؤں پہلے سے چلے گئے۔ اب جب آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں، عیسیٰ روح اللہ موجود ہے، جبریل امین علیہ السلام موجود ہے، وہ بندہ پھر یہی کہتا ہے، اللہ تیری پاک بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، تیری پاک بارگاہ میں اللہ حمد بھی کرتا ہوں، التجا بھی کرتا ہوں، تیری حمد بھی کرتا ہوں، تیری ثنا بھی کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اللہ یہ آنکھیں تو نے دی تھی، میرا کمال نہیں ہے، میں کہیں سے مانگ کر نہیں لایا، میری اپنی نہیں، اللہ تو نے دی تھی، میں راضی تھا، میں ان سے آج تک دیکھتا رہا، دنیا کی رنگ رنگینیوں کو میں نے دیکھا، دنیا میں کتنے رنگ تو نے بھرے ہیں میں نے دیکھا، اللہ آج یہ میری آنکھیں تو نے واپس لے لی ہے، اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، اللہ تیری پاک بارگاہ میں حمد بھی کرتا ہوں، اللہ توبہ بھی کرتا ہوں، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جب تک تو نے مجھے عطا کی میں دیکھتا رہا، اپنے کام میں لائے رکھی، آج تو نے لے لی ہے، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ وہ یہی کہتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری سانسوں کو چلا رکھا ہے، میں تیرا نام تو لے رہا ہوں، تیرا ذکر تو کر رہا ہوں، تیرا شکر تو کر رہا ہوں، اللہ میری زبان سلامت رکھنا تاکہ میں اس زبان سے تیرا ذکر کرتا رہا ہوں، تیرا شکر کرتا رہا ہوں، تیری پاکی بیان کرتا رہا ہوں، تیری بلندی بیان کرتا رہا ہوں، تیری جو ہے وہ شان کو بلند کرنے کے لیے اپنی زبان کے ساتھ پکارتا رہا ہوں ان کلمات کو جن کا تو نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، یہ آنکھیں چلی گئی، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ دیکھا ہے یہ بندہ مومن ہے، اگر ہاتھ چلے گئے تب بھی اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، حمد بھی کر رہا ہے، پاکی بھی بیان کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، قیام بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، جو اس کا انداز ہے اس انداز کے مطابق یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو لہذا یہ بندہ مومن ہے۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے مومن، اللہ کی پاک بارگاہ میں ان اعضاؤں کو واپس مانگ لے۔ کہا نہیں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اگر اللہ میری ان اداؤں سے ان باتوں پر راضی ہے تو میں انہی پر راضی ہوں۔ فرمایا آج کا درس یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا امتی تھا اور مومن صالح تھا، اور فرمایا اعضاء اللہ کی پاک بارگاہ میں دینے کے بعد بھی نہ اس نے توبہ کو چھوڑا، اللہ کی پاک بارگاہ میں اعضاء چلے جانے کے باوجود بھی نہ اس نے اللہ کی عبادت کو چھوڑا، اللہ کی پاک بارگاہ میں اعضاء چلے جانے کے باوجود بھی نہ اس نے حمد کو چھوڑا، نہ اس نے رکوع کو چھوڑا، نہ اس نے سجدے کو چھوڑا، نہ اس نے روزے کو چھوڑا، نہ اس نے برائی سے روکنے کو روکا، بلکہ برائی والوں کو روکتا کہ اس برے کام سے بچ جاؤ، اچھائی کرتا اور اچھائی کی دعوت دیتا۔ فرمایا آج جو ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور اگر کوئی اس کو پریشانی لاحق ہو جائے، مال میں کوئی گھاٹا نقصان ہو جائے، اگر اولاد میں کوئی کمی واقعہ ہو جائے، یا اگر پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، جسم میں کوئی بیماری آ جائے معمولی سے، وہ بندہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے چلا جائے، اگر چوری ہو گئی ہے، اگر زراعت میں گندم میں یا کسی اور معاملات میں کمی ہو گئی ہے، کوئی بندہ اس کے پاس چلا جائے تو وہ فوراً کہتا نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا بنا ہے، میں تو نمازیں بھی 5 پڑھتا تھا،
میں تو وقت کے ساتھ مسجد میں جاتا تھا، مسجد کی صفائی بھی کرتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے فوراً ایسے کلمات جو ہے وہ بولتے ہوئے آج ہماری نظروں میں آتے ہیں۔ لیکن یہ درس ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر بھی اللہ کی بندگی کرنا چھوڑنا نہیں ہے، پھر بھی اس کی عبادت کرنا چھوڑنا نہیں ہے، پھر بھی اس کی پاک بارگاہ سے رکنا نہیں ہے، بلکہ آنا ہے اور سجدہ سجود کرتے رہنا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر روتے رہنا ہے، گڑگڑاتے رہنا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اللہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اللہ جتنے گناہ سرزد ہوئے، جتنے گناہ سرزد ہوئے، اللہ تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ میں نے جتنی نیکیاں کی مجھے معلوم نہیں ہے وہ تیری پاک بارگاہ میں قابل قبول ہیں کہ نہیں ہیں، پر اللہ میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، میرے ان گناہوں کو درگزر کرنا اور میرے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو، میری ان جو ہے وہ آ کر تیری تسبیح و تحلیلات جو کرتا ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ تو کریم خدا ضرور قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔